اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے بچوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر گئے ہیں, بچوں میں کوئی اسکلز تو تھی نہیں, کمانے کا کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا, وہ سارے کروڑ روپے بچے برباد کر کے پھر زیرو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرو, اس کو زیادہ فوکس کرو. آپ دولت جمع کرنے کو زیادہ کیا کر رہے ہو, فوکس کر رہے ہو. اور بچہ بالغ ہو جائے نا, پڑھائی سے زیادہ کاروبار کی فکر کرو اس کی. پڑھائی میں آج کل کچھ نہیں رکھا ہوا. پڑھانا ہے تو گھر میں ہوم اسکولنگ میں پڑھاؤ. کچھ یہ الگ سے ٹاپک ہے, اس پہ تو بہت کچھ بولنے کا ہے ابھی. تو مسلمان تو ہمیشہ تجارت کیا کرتے تھے بھائی. جو تجارت میں نہیں چل رہا اس کو بولو تو کماؤ پوت بنے گا, ٹھیک ہے, تو جاب کرے گا جا کے. اصل تو مسلمانوں کا کام کیا ہے, بولو نا, بزنس ہے. صحابہ نے سب نے تجارت کی. یہ تو انگریز کے آنے سے پہلے ہم تو سارے باپ دادے بزنس کرتے تھے, زمینداری اور بزنس. یہ تو انگریز کو دفتروں کے لیے ملازم چاہیے تھے, ہم لوگوں کو اس نے بوٹ پالش پہ اور کلر بنا کے بٹھا دیا. اور اگر جاب کرنی ہے تو وہ جاب کرو جس کا کوئی ویژن ہو, یعنی کسی ادارے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو, اس ادارے میں جاب کرو تاکہ آپ کی اس جاب سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثال کے طور پر آپ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے یار. پیپسی میں جاب کر رہے ہو, اس کا کیا فائدہ, لوگوں کو پیپسی پلا کے کیا ملے گا آپ کو. ٹیچر بن جاؤ کسی یونیورسٹی میں, اس میں آپ لوگوں کو کیا کر سکتے ہو, گائیڈ. آپ کسی مدرسے میں استاذ بن جاؤ, وہاں آپ کیا کرو گے, لوگوں کو دین سکھاؤ گے. اس طرح کی جو جاب ہے, فوج میں چلے جاؤ اس نیت سے کہ بارڈر کی حفاظت کروں گا. اس طرح کی جو جابس ہیں وہ تو مسلمان کو کرنی چاہیے. باقی جو آج کل جس قسم کی جابس ہو رہی ہیں وہ کوئی اسلام اس کو نہیں وہ زیادہ اہمیت دیتا. خیر, تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے کیا کہا, کینسر کے اسپیشلسٹ تک پہنچا تھا میں. 3 ہو گئے نا, ایک ہارٹ ہو گیا, ایک گردے کی کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, دوسرا آپ کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, تیسرا ہو گیا کینسر. بہت سے لوگ کس سے مرتے ہیں میرے بھائی, بولتے کیوں نہیں, کینسر سے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ کے اسپیشلسٹ, میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اس سے کون سے اسباب ایسے ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو کینسر سے بچیں گے. انہوں نے بتایا بھائی سب سے زیادہ جو چیز کینسر کا ذریعہ بنتی ہے, موٹاپا. کیا چیز بنتی ہے, بولو نا. آپ جتنا کھا رہے ہیں آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی, استعمال نہیں ہو رہی. ان پٹ زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے, کم ہے. ان پٹ 3 پراٹھے ہیں, آؤٹ پٹ کیا ہے, دفتر میں بیٹھ کے کی بورڈ سے لو لیٹر لکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ یا فیس بک پہ کمنٹس کر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 انگلیاں چلانے کے لیے 2-3 پراٹھوں کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. سب یہی کر رہے ہیں, سب یہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں بھی, میں کوئی بہت کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں کوئی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے پتہ نہیں شاید 2 نوالے صبح کھجور کے چکھ لیتے ہوں گے. ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. ہماری محنت کم ہے اور خوراکیں کیا ہیں, بہت زیادہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا وزن نہیں بڑھنے دو میرے بھائی, خاص طور پہ 40 سال کے بعد کسی قیمت پہ وزن بولو نہیں بڑھنے دو. میٹھا کیا کرو میرے بھائی, 40 سال کے بعد خاص طور پہ جو چینی ہے اس کو کیا کر دو, چھوڑ دو. اچھا, میں نے کہا بھائی سگریٹ, ہاں میں نے کہا اور کیا. انہوں نے کہا گٹکا, گٹکے سے منہ کا کینسر, گلے کا کینسر, تمباکو سے. میں نے تو اپنی خود زندگی میں اتنے کینسر کے گٹکے والے دیکھ لیے ہیں. اور کیا ہوتا ہے بھائی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, بولو نا, بتا دو اپنی زبان. کینسر کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا سگریٹ بھی ایک بندہ نہیں پی رہا, گٹکا بھی نہیں کھا رہا, پان بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی اس کا کیا ہے, فٹ فاٹ, جاگنگ کرتا ہے, جم جاتا ہے, خوراکوں پہ کنٹرول ہے. ڈاکٹر صاحب گارنٹی لیتے ہو کینسر نہیں ہوگا. آپ کو سن کے رونا آئے گا. اتنا کچھ کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں گارنٹی, پھر بھی بولو سب کچھ صحیح آ رہا ہو پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ مجھے پھر لطیفہ یاد آتا ہے, سنا ہی دیتا ہوں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب آدمی اتنی محنت کرے تو ڈاکٹر صاحب گارنٹی دو نا کینسر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کینسر پھر بھی ہو سکتا ہے. وہ مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے. ایسے موقع پہ ایک آدمی اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کرتا تھا, اس کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ. تو ایک دن بیوی نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا آج میں میک اپ کرتی ہوں, کچھ ساڑی اچھی پہنتی ہوں, کچھ چوڑیاں ووڑیاں, بڑا زبردست زینت اختیار کی نا اس نے. اپنے شوہر سے کہا بتائیے یہ میری چوڑیاں کیسی لگ رہی ہیں. ہاں, شوہر نے جب دیکھا نا بیگم پہ, بیگم کو سے کہا تھا یار آج تو بڑی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہتی تھینک یو جی. آج تو بیگم بڑا ٹائٹ میک اپ لگایا ہوا ہے. تھینک یو جی. آج تو تم نے ساڑی بھی بڑی خاندانی پہنی ہوئی ہے, بڑی بیگم خوش ہو رہی ہے نا. تھینک یو جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی ہے. یہ ساری چیزیں بہت اچھی تم نے پہنی ہوئی ہیں مگر تم اچھی بولو پھر بھی نہیں لگی.